सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर जावेद आजाद डिजिटल के साथ। और आज बात होगी सियासत पे। सियासत और उससे जुड़ी खबरें हैं। कुछ जो मामलात हैं इस वक्त अहम चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और कुछ मामलात चल रहे हैं रमजान के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक ऐलान किया जा रहा है कि वो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। इसी एहतजाजी तहरीक पे पहले बात ये करते हैं कि इस एहतजाजी तहरीक पे जो तहरीक इंसाफ है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जो इसके ओवरसीज में बैठे मीडिया सेल के लोग हैं वो मुसलसल दबाव डाल रहे हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, और ख़ास तौर पर इमरान खान को यहाँ से पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि आप ईद के फौरन बाद एक और जो यलगार है वो इस्लामाबाद की तरफ करें और एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाएं। इस सिलसिले में जो मुकाबी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उसकी कोशिश है कि पहले मुज़ाकरात हों, हुकूमत के साथ बातचीत की जाए। और इस सिलसिले में जो खबरें मिल रही हैं कि बैकग्राउंड मुज़ाकरात के लिए भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, और एक बार फिर वज़ीर आला केपी के गंडापुर साहब इस सिलसिले में अपनी कोशिशें करने की जो आगाज कर चुके हैं। इस जो ओवरसीज के हवाले से मैं एक अहम खबर यह है कि बाकायदा एक कैंपेन का आगाज किया जा रहा है यहाँ से, और फंडिंग इकट्ठी की जाएगी एक बार फिर, उसका प्लान बन चुका है। और एहतजाजी तहरीक के नाम पर एक बार फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस्तेमाल किया जाएगा। जो मेरे सोर्सेज हैं यहाँ बरतानिया और अमेरिका में, वो बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बाकायदा कैंपेन का आगाज होने जा रहा है जिसमें पैसे मांगे जाएंगे। एक बार फिर उन्हें कहा यह जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में मैंडेट की वापसी के लिए आपका ताउन चाहिए। इस सिलसिले में बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, और मैनचेस्टर में भी एक जो है वो तकरीब हुई है, उस दौरान भी ये बात हुई। और अमेरिका में जो बैठे हैं सोशल मीडिया के लोग हैं और तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है वो इस हवाले से लोगों से बात कर रहे हैं और प्लेजेस लिए जा रहे हैं। लोगों को एक बार फिर इस बात पर कायल किया जा रहा है कि आपकी मदद से हम ये तहरीक जो है वो चला सकते हैं, और पाकिस्तान की एक हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर गैर मुल्की फंडिंग जो है वो उसके लिए यहाँ पे कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसको पैदा करने के लिए एक बार फिर गैर मुल्की फंडिंग का इस्तेमाल होगा, और उसमें आम पाकिस्तानी जहां ओवरसीज की जो हमायत करते हैं वो पैसे देंगे। उसके अलावा भी जो हमने पहले भी देखा गैर मुल्की फंडिंग केस में, वो जो अनस्पेसिफाइड जो सोर्सेस थे वहां से भी पैसे आए, और इस दफा फिर ये एक खदशा जाहिर ये किया जा रहा है कि इसमें वहीं से पैसे आ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और खास तौर पर जो बलूचिस्तान में ट्रेन का हादसा आया उसके बाद वो काफी मुहतात है, वो इस मौका पर किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं करना चाहते। और वो खास तौर पर जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनकी वो मुखालफत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम सिचुएशन तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है। लेकिन बात फिर वही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, और इसमें एक बार फिर तहरीक इंसाफ जो है वो ओवरसीज के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए एक बाकायदा कैंपेन का आगाज करने जा रही है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं उस पर। जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पीपल्स पार्टी को स्पेस देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, और मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस हवाले से एक बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह की है कि वो मेरिट की खिलाफ वर्जी पे नहीं जाएंगी। तकर्रुर तबादले जो हैं वो किसी भी जिले में सियासी बुनियाद पे नहीं होंगे, ये एक बड़ी वाज़ेह उन्होंने शर्त रख दी है।
اور لیکن فنڈنگز کے حوالے سے، ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے وہ اس بارے میں تیار ہو چکی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ایک سپیس دیں اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو مختلف حلقوں میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ مختلف اداروں کے چیئرمینز یا ان کا کنٹرول دیا جائے، وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ اس پہ بھی تیار نہیں ہے، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی سیاسی جو ہے وہ پوسٹنگ کرنے سے انکار کیا ہے۔ جو یہ مشروط رضامندی ہے مریم نواز صاحبہ کی، اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بات کی ہے، میاں نواز شریف صاحب سے بات کی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے دونوں پارٹیز کو ایک ساتھ چلنے پر بھی اتفاق کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ان سے بھی رابطے جاری ہیں، اور جو یہ ملاقات بھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کے درمیان، یہ انہی رابطوں کا نتیجہ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بیک گراؤنڈ میں اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف ان تمام معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں، وہ اس بارے میں ڈیلی رپورٹس بھی لے رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک کمیٹی بنی ہے جس میں ملک احمد خان صاحب ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ ہے، اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور علی حیدر گیلانی ہے، ان کا اجلاس بھی جلد ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ایک متفقہ جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے اور شہباز شریف صاحب، ان کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ دونوں جماعتیں مل کے چلیں، اور جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں ان کو دور کیا جائے، اور پیپلز پارٹی سے بھی جو ڈیمانڈ کی ہے مسلم لیگ نون نے سندھ میں پاور شیئرنگ کی، اس پہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے خاص طور پہ کہ انہوں نے مشروط رضامندی ظاہر کی ہے اس عمل کو آگے لے جانے کے لیے۔ جو معاملات اس وقت زیادہ جو کہہ سکتے ہیں فکر مندی ہے جن پہ، وہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس پہ بات بڑی ضروری ہے کہ بی ایل اے کی جو کارروائی ہے، جو خاص طور پر اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو کمپین چلی ہے جس کا مرکز انڈیا رہا ہے، بھارت کے چینلز رہے ہیں، تو یہاں پر برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی تحریک انصاف سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس پروپیگنڈا میں بہت نیگیٹو کردار ادا کیا، اور انہوں نے پاک فوج کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں مختلف آپریشنز میں، ان پر ایک بہت ہی نیگیٹو کمپین کی ہے۔ تو اس حوالے سے میری جو اطلاعات ہے کہ حکومت پاکستان باقاعدہ ایک ڈوزیئر دینے جا رہی ہے، خط لکھنے جا رہی ہے، برطانوی حکومت کو لکھنے جا رہی ہے، اس کے بعد امریکہ کی حکومت کو لکھنے جا رہی ہے۔ تمام شواہد اس بارے میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جو لوگ برطانوی سرزمین کو اور امریکہ کی سرزمین کو دہشت گردی کے اس حملے میں، کیونکہ بی ایل اے ایک ممنوعہ تنظیم ہے، بینڈ ہے، یو کے میں بھی بینڈ ہے، یو کے نے اسے بین کر رکھا ہے، اور اسی طرح امریکہ نے بھی بین کر رکھا ہے، اور یو کے میں جو بھی بینڈ تنظیم کے حق میں، اس کی دہشت گردی کی کاروائیوں کے حق میں کوئی ٹویٹ کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا کی پوسٹ کرتا ہے، تو وہ قانون کے شکنجے میں آتا ہے۔ تو میری اطلاعات ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس حوالے سے جلد ایک ڈوزیئر برطانوی حکومت کو دے رہی ہے، اس میں ان تمام اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جائے گی، ان میں ان تمام لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی، اور ان کے تمام وہ میٹیریل جو انہوں نے اس موقع پہ جو ہے وہ اس بی ایل اے کی حمایت میں، دہشت گردی کی اس کاروائی کی حمایت میں جو کچھ انہوں نے شائع کیا، یوٹیوب پہ تھا، فیس بک پہ تھا، ٹک ٹاک پہ تھا، یا جو ایکس پہ تھا، وہ سب اس ریکارڈ کا حصہ بنا کے جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ایک دستاویز جو ہے وہ برطانوی حکومت کو ان کی کارروائی کے لیے دی جائے گی، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف برطانیہ کی مختلف کوششوں کا حصہ رہا، اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ بھی کی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی جو ان کو ایک مطلوب دہشت گرد تھا وہ انہوں نے ان کے حوالے کیا، تو بدلے میں ریاست پاکستان
اور حکومت پاکستان بھی ان دونوں ممالک سے یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں شورش اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی حمایت کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی دونوں حکومتیں پاکستان سے تعاون کرے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی گرفتاریوں کے بعد ان کو ڈپورٹ بھی کیا جائے، پاکستان بھیجا جائے جو لوگ اس میں ملوث تھے۔ تو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے ایک اہم ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ اس وقت اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں بدترین کارکردگی کے بعد نیوزی لینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہا۔ ہم تو خیر صرف شائقین ہیں یا تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ارباب اقتدار جس میں سر فہرست محسن نقوی صاحب ہیں، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب تک شاید ان کو اس حوالے سے کوئی خاص بتایا نہیں گیا، یا ان کو جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مطمئن رکھا جائے وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ سلیکٹرز ہیں، جو ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوچنگ سٹاف ہے، ہیڈ کوچ ہے، باؤلنگ کوچ ہے، فیلڈنگ کوچ ہے۔ ان سب لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیم کو پرفارم کروائیں، جتوانے میں اہم کردار ادا کریں، ایسے کھلاڑی جو ہے وہ سلیکٹ کیے جائیں جو پرفارم کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی صرف بلیم گیم چل رہی ہے، جہاں پہ ٹیم جو ہے گروپنگ کا شکار ہے، دوسری طرف کوئی کھیلنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ارباب اقتدار بھی اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کے لیے راضی نظر نہیں آ رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ پریزیڈنٹ ان چیف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اب آپ کو بھی مداخلت کرنی چاہیے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کرکٹ عام پاکستانی کا ایک پیشنیٹ جو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا شوق ہے، وہ اسے دیکھتا ہے اور بہت مایوس ہوتا ہے، بلکہ مایوس ہے اس وقت ایک پاکستانی کرکٹ شائقین جو ہے۔ تو میرا خیال ہے اس ٹائم ٹو ایکٹ ناؤ۔ محترم محسن نقوی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیں، اور جو ذمہ دار ہیں سلیکٹرز کو بدلا جائے، کوچنگ سٹاف کو بدلا جائے، اور اچھے کھلاڑی جو ہیں ان کو موقع دیا جائے، ورنہ یہ جو شکست ہے وہ مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے مختلف موضوعات پہ بات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔